علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کی جو برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کو رحمتیں نازل حاصل ہوتی ہیں، ان میں سے کل صبر کے بارے میں نے عرض کیا تھا۔ آج اسی میں مواسات یعنی باہمی ہمدردی کے بارے میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر المواسات، یہ مواسات یعنی باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بندہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے تو پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ دوسروں کا حق بھی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کرے تو اپنے گھر کو سیدھا کریں، اپنے بیوی بچوں کو سوال سے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ کریں۔ سب سے پہلے یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی کا بھی مسائل حل کر دیے، بچوں کے بھی مسائل حل کر دیے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ اب تیرے رشتہ داروں کا حق ہے تیرے پاس، اب تو ان کا حق بھی ادا کر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے زیادہ عطا فرمایا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے اب ضرورت مند کی بھی ضرورت پوری کر لے، اب اس کا بھی حق ہے تیرے حق میں، تو اس کا بھی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ذر، وہ بیان کرتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو نا تو اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کر کے ملنا بھی صدقہ ہے، مسکرا کے ملنا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں طبیعت میں کہ بندہ جب بھی ان کو ملتا ہے نا تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، فرحت محسوس ہوتی ہے، سبحان اللہ، دیکھ کے ہی بندہ مسکرا۔ بعض بندے اللہ معاف کرے شکل ویکھ کے نوست پئی ہوندی، ہن بندہ کہندا یا اللہ ہن خیر کریں بس، یہ بندہ منحوس آدمی۔ جی، جو بندہ دنیا کے اندر اپنی اکڑ کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کو دور کرتا ہے، وہ بدترین آدمی ہے اس دنیا کا۔ آج وہ دنیا کو دور کر رہا ہے، لوگوں کو اپنوں سے دور کر رہا ہے، کل قیامت والے دن اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم فرمائے گا۔ یعنی تو زمین والے پہ رحم کر، اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی بیان کرتے ہیں، پاک دامن باپ کی پاک دامن بیٹی، وہ بیان کرتی ہیں ان رفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا یزع من شیء الا شانہ مسلم۔ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اسے عیب والا بنا دیتی ہے۔ بندہ سخت ہو، بدتمیز ہو، دنیا اس سے دور رہتی ہے، بندہ تحمل مزاج ہو، نرم طبیعت کا ہو، ساری دنیا اس کے قریب آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشان من اعطى حظه من الرفق اعطى حظه من الخير الدنيا والآخرة ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خیر الدنيا والآخرة۔ جس کو نرمی کا حصہ مل گیا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا حصہ مل گیا، اور جس کو نرمی کا حصہ نصیب نہ ہوا دنیا و آخرت میں وہ بندہ بھلائی سے محروم ہو گیا۔ حضرت کچھ بھی نہیں دے سکتا نا بندہ، اچھے اخلاق سے بات تو کر سکتا، اچھے اخلاق سے بات تو، یہ اس میں تو کوئی بل نہیں آتا نا، بندہ اچھے اخلاق سے تو بات کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یقول ان المتحابون بجلال یوم اظلهم یوم لا ظل الا ظلی، مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آپس میں دوستی رکھنے والے کہاں ہیں؟ مجھے اپنی عظمت کی قسم آج جب کہ میری رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں، میں انہیں اپنی رحمت کا سایہ عطا کروں گا۔ حضرت دوستی کا نا ایک معیار ہے، دوستی کا ایک معیار ہے، اس معیار کو مد نظر لازمی رکھنا ہے۔ وہ دوست جو آپ کو لغو رفس لہو و لعب، ٹائم ضائع کرنا بیکار چیزوں میں،
فضول چیزوں میں آپ کا وقت ضائع کروا رہے ہیں نا، وہ بدترین دوست ہے آپ کا، وہ دوست نہیں، وہ آپ کا دشمن ہے۔ یہ جاوید صاحب بیٹھے ہیں، صادق صاحب بیٹھے ہیں، نادر صاحب، کیپٹن صاحب، یہ سارے ہمارے ساتھی تشریف فرمائے، یہ میرے دوست ہیں۔ ان سے پوچھیں میری دوستی سے ان کو کیا حاصل ہوا، مجھے ان سے کیا حاصل ہوا؟ مجھے ان سے تجربہ حاصل ہوا، مجھے ان سے تحمل حاصل ہوا۔ میری طبیعت میں تھوڑی جلد بازی ہے، میری طبیعت میں تھوڑی گرمی ہے، میں تھوڑا طبیعت کا تیز آدمی۔ ان لوگوں کی صحبت کی وجہ سے میری اس طبیعت میں نرمی آئی، غصے میں تحمل آیا، مجھے ان سے تجربہ حاصل ہوا۔ میرے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، میرے پاس قرآن ہے یا حدیث ہے، میں نے ان کو وہ پڑھایا، انہوں نے مجھے زندگی کا تجربہ دیا۔ ہماری دوستی الحمدللہ اس دنیا میں بھی قائم رہے گی، حشر میں بھی یہ فائدہ دے گی ہمیں۔ یہ ہماری دوستی یہاں پہ بھی قائم رہے گی، میں مر جاؤں گا یہ میرے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اگر یہ اگلے جہان گئے تو ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے دوستی۔ دوست زندہ ہو تب بھی فائدہ دے، دوست فوت ہو جائے تب بھی فائدہ مند ہو۔ یعنی الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے دوست بھی تے اندر کفر بھی بھریا ہوا ہے، یہ دوستی نہیں۔ آپ کو دنیا منہ کا کڑوا کہتی ہے کہے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا، بغض نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا، حسد نہیں رکھنا، یا فائدہ دو یا فائدہ لو۔ اگر دین اور دنیا اور آخرت کا تمہیں فائدہ نہیں مل سکتا پھر اس کو سلوٹ مار دو، وہ صرف وقت کا ضیاع ہے۔ چلا یار بلیڈ کھیلنے چلیے، چلا یار کرکٹ کھیلنے چلیے، چلا یار ہمیں ذرا پھرن ٹورن چلیے، کیا فائدہ؟ فائدہ کیا ہے اس کا؟ چلیں یہ بتا، کوئی دین اور دنیا کا اس سے فائدہ حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، صرف اور صرف وقت کا ضیاع۔ کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، گفتار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف وقت ضائع کر کے واپس آ گئے۔ تفریح کے لیے ہوتا ہے کبھی بندہ کھیلے، لیکن اس تفریح کو ہی مقصد حیات بنا لینا یہ ٹھیک نہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان آپ سرکار نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے لوگوں پر خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ مجھے دین دینے سے میرے پاس ایک ہی چیز ہے خرچ کرنے کے لیے، علم ہے، وہ میں خرچ کر رہا ہوں دن رات۔ مجھے اللہ نے اس سے زیادہ دیا ہے، میرا کم نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا۔ جس کے پاس پیسہ وہ پیسہ خرچ کرے، اللہ اس کی اپنی رحمتیں تیرے اوپر خرچ کرے گا۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، وہ اللہ کے بندے آگ سے بچو، اگر سے ایک کھجور کا جو ہے نا جی وہ ٹکڑا دے کے ہی تم بچ جاؤ۔ ہاں جی، او بابا جہاں پر تیرے زندوں کا حصہ ہے مردوں کا بھی حصہ ہے، تیری طبیعت میں، تیری شخصیت میں، تیرے مال میں، تیرے علم میں۔ اگر مردوں کا حصہ نہ ہوتا تو آپ کیوں اللہ تعالیٰ ہر نماز کے اختتام میں آپ سے پڑھواتا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ خالی ربنا اغفر لی کر کے گل ختم نہیں، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت کر دے، ولوالدی میرے ماں باپ کی، وللمؤمنین ساری انسانیت کی، سارے ایمان والوں کی، یوم یقوم الحساب جس دن تو حساب کرے گا، ہے نہیں؟ پھر قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر یہ موضوع نہیں ہے، لیکن مقصد عرض کرنے کا ہے کہ آپ کے پاس نہ صرف آپ کا حق ہے، آپ کے اولاد کا حق ہے، آپ کے بیوی بچوں کا حق ہے، آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے، زندوں کا بھی حق ہے، فوت شدگان کا بھی حق ہے۔ پڑھا کیوں ہے آپ نے؟ میں جس دن بھی پڑھتا ہوں، جو بھی پڑھتا ہوں، سب سے پہلے اپنے والدین کی روح کو، اس کے بعد پوری امت مسلمہ۔ جب جتنا بھی عمل کیا میں نے کہا یا اللہ جو بھی عمل میرا تو نے مجھے عطا فرمایا، میں اپنے سارے مسلمان بھائیوں کی روح کو پیش، میں آ گیا ہوں نا، میں ان کو بخش رہا ہوں، مجھے بھی بخشنے والا کوئی آ جائے گا۔ میری رشتہ داری نہیں ہے ان سے، ایک ایمان کا رشتہ ہے ہمارا، اور وہ حضرت قائم رہے گا، محتاج نہیں ہے۔ میرا اگر عمل میں کسی کو نہ بھی دوں نا جی، میرے عمل کے جو ڈائریکٹ فائدہ جن کو مل رہا ہے، سب سے پہلے میرے ماں باپ کو فائدہ مل رہا ہے، اس کے بعد میرے اساتذہ کو فائدہ مل رہا ہے، یہ تو ڈائریکٹ ہی مل رہا ہے ان کو۔ پھر اگر میرے دوران تعلیم کسی نے مجھے سپورٹ کیا، میرے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، یقول العبد مالی مالی، حضور فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، ان من مالی ہی ثلاث، تیرے صرف 3 مال ہیں، ما اکلا فافنا، جو کھایا فنا کر دیا،
یہ تیرا مال ہے. پھر اس کے بعد او لبسا فابلا، جو پہنا پرانا کر دیا، وآتا فافتنا، اللہ کے نیک بندے. تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں دیا اور آخرت کے لیے تو نے جمع کر لی. یہ ہیں 3 مال. اس کے بعد پھر فرمایا وما سوا ذالک فهو ذاهب وتارک للناس، جو باقی ہے نا وہ تیرا مال نہیں، تیرے وارثوں کا مال ہے. کھا کے فنا کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، اللہ کی راہ میں دے کے بچا لیا. یہ ہیں جی 3 مال. یہ تھا جی آج کا سبق، یہ تھا رمضان کا سبق. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم